الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدین ونور السماوات والارض صدق مولانا رسولنا الکریم صلوات۔ مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے اس مجلس کے ساتھ ساتھ اس سال کے ایام اعزاء کی تمام عزاداریوں کی قبولیت، ابتدائے زندگی سے اس لمحے تک جو عمل بھی ہم نے اہل بیت کی محبت اور خدا کی اطاعت میں انجام دیا ہے، تمام اعمال اور عبادات کی قبولیت، اسی طرح کی نیک توفیقات در اہل بیت اور بارگاہ خداوند عالم سے متصل، منسلک اور جڑے رہنے کی ہمیں زندگی کی آخری سانس تک ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بحق امام چہارم، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں، ان کے شفا یابی اور صحت یابی کے لیے، اور جو صحت مند ہیں ان سب کی صحت زندگی کے آخری سانس تک برقرار رہنے کے لیے، دنیا کے تمام عزاداران امام مظلوم کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت، تمام مومنین اور مومنات کی دلی مرادیں، شرعی حاجتوں کے پورا ہونے، مخصوصاً حاضرین کی دلی مرادیں اور حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کائنات کی تمام مشکلات کا حل امام کا ظہور ہے، امام کی جلد ظہور اور امام کی سلامتی کے لیے، اور ظہور کے بعد ہم سب کو امام کے ناصروں اور اصحاب میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ رسول اللہ کی حدیث اور کربلا کو دعا کے زاویے سے دیکھتے ہوئے کربلا اور دعا کے عنوان پر آپ کی خدمت میں معروضات عرض کر رہے ہیں۔ رسول مکرم اسلام نے فرمایا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ مولا امیر المومنین نے اللہم صلی علی محمد اس بات کو بدل کر امام نے فرمایا نعم السلاح الدعاء، کیا بہترین اسلحہ ہے دعا۔ دعا مومن کے لیے بہترین اسلحہ ہے۔ ایک اور جگہ پر امام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جان ہے، دعا عبادت کا مخ ہے۔ مخ کہتے ہیں عربی میں، اور فارسی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پینسل جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، پینسل کے اندر جو سیاہی ہوتی ہے جس سے لکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مخ۔ اس کے بغیر پینسل بیکار ہے۔ دعا کے بغیر عبادت وہ بھرم، وہ وزن نہیں رکھتی جو رکھنا چاہیے۔ دعا ہماری زندگی سے بہت گہرا رابطہ رکھتی ہے، تو ہم سب کو اس حوالے سے اپنے آپ کو علم دینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے کہ دعائی میدان میں ہم کس طرح سے آگے جائیں۔ چند چیزیں ہم نے ان مجالس کے دوران آپ کی خدمت میں پہنچائی، امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، ہم اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھیں گے۔ دعا میں یقین جتنا زیادہ ہم پیدا کر سکیں، اتنا دعاؤں کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں ایک چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی دعاؤں میں انا نہیں ہونی چاہیے، میرے لیے خدایا مجھے دے دے، بلکہ دعاؤں کے مستجاب ہونے کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ انسان جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اسی پریشانی میں مبتلا دوسرے مومنین کے لیے دعا کرے۔ بستر پر لیٹا ہوا بیمار دعا کرے پروردگارہ دنیا میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے۔ خدا کہے گا کہ خود ضرورت رکھتے ہوئے قربانی دے رہا ہے، پہلے اس کو عطا کرو۔ قربانی اس حوالے سے۔ دوسرا یہ کہ انسان، جیسے ہم نے کہا، کہ کوشش کرے اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنی زندگی سے ایسے کام انجام دیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ ہمارے حق میں دعا دیں، ہمارے حق میں دعا دیں۔ خداوند عالم نے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، قوم کو بتا دو، بنی اسرائیل کے درمیان یہ اعلان کر دو،
اس زبان سے دعا کریں جس زبان سے غلطی نہیں ہوئی ہے، جس زبان سے گناہ ہوئے ہیں اس زبان کی دعا میں نہیں مانوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدایا اگر یہ شرط تو رکھ دے تو میری قوم گئی۔ کون ہے جو اپنے آپ کو پوری زندگی زبان کو بچائے؟ 10 منٹ ہم بچا نہیں پاتے۔ زبان روایتوں میں ہے کہ انسان کے بدن کے اعضاء ایک ایک عضو جہنم جانے کا نعوذ باللہ سبب بن سکتا ہے، میجورٹی جہنمیوں کی زبان کی وجہ سے ہوگی، زبان کی وجہ سے ہوگی۔ بہلول دانا کا یہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہے کہ بادشاہ نے بہلول سے کہا کہ بہلول جانور کے ایک سب سے فائدے مند عضو کو بدن کے تم میرے لیے سامنے پیش کرو، میرے سامنے پیش کرو۔ تو بہلول نے زبان لا کے رکھ دی، کہا یہ سب سے فائدے کی چیز یہی ہے۔ کہا اگر فائدے کی چیز یہی ہے تو نقصان کی چیز لے کر آؤ کل۔ دوسرے دن آئے تو زبان لا کے رکھ دی۔ کہا کہ بھائی فائدہ بھی نقصان بھی ایک ہی چیز کا جناب یہی ہے، فائدہ بھی یہی ہے نقصان بھی یہی ہے۔ کہا کیسے مجھے بتاؤ؟ کہا جہاں اور جتنا بولنا ہے اتنا بولے تو اس سے فائدے کی چیز کوئی نہیں، اور جہاں اور جتنا بولنا ہے اس بات کی رعایت نہ کرے تو اس سے خطرناک چیز کوئی نہیں۔ زبان، اس زبان کی خاموشی آج دین ہم تک پہنچا۔ اگر علی کی 25 سال کی خاموشی نہ ہوتی تو دین ہم تک نہ پہنچتا۔ ہم کو درس دے رہے ہیں خاموش رہو تو بھی دین کے لیے، بولو تو بھی دین کے لیے۔ نوک نیزہ پر حسین کا سر کا بولنا، زبان کا بولنا بھی دین کے لیے، 25 سال علی کا خاموش رہنا بھی دین کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے درس ہے یہ بات۔ تو دعاؤں کی جان، نمازوں کی جان، عبادتوں کی جان دعا ہے۔ یہ مطلب بھی ہے کہ انسان دوسروں کو دعا کرے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری قوم تو چلی گئی، خدایا زبان سے تو گناہ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں ہر دن، اس کو روکنا مشکل ہے۔ کہا کہ نہیں ممکن ہے۔ کہا کیسے خدایا؟ کہا کہ دوسروں کے منہ سے دعا لو، اس لیے کہ ان کی زبان سے تم نے گناہ نہیں کیا۔ اگر آپ میرے حق میں دعا دیں تو آپ کی زبان سے میں نے تو گناہ نہیں کیا، تو میرے حق میں ایک ایسی زبان سے دعا نکل رہی ہے جس زبان سے میں نے گناہ نہیں کیا۔ یعنی خدا نے کہا کہ دوسروں کی دعا لو، دوسروں کی دعا لوگے تو تمہارے حق میں بہت کارگر ثابت ہوگی۔ ایک اور مسئلہ جو دعاؤں کے حوالے سے کربلا میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ دعاؤں میں وسیلہ، کون سا وسیلہ لے انسان، اس چیز کو بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ ہر وسیلہ کارگر ثابت ہو جائے، اثر کرے، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہم سب نجات کی کشتی ہیں، ہم 12 امام، جس امام کا بھی دامن تھام لو نجات مل جائے گی۔ کلنا سفن النجاہ، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں۔ ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن حسین کی کشتی میں جگہ بھی زیادہ ہے، رفتار بھی تیز ہے۔ کشتی حسین، وسیلہ حسین، رفتار بھی تیز ہے، جگہ بھی، وسعت بھی زیادہ ہے۔ تو اس بات کا بھی انسان کو دھیان رکھنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ دعا مانگنے سے پہلے، دعا مانگنا شاید 2 لمحے کا کام ہے، لیکن آدمی گھنٹوں سوچے کہ میں کیا مانگنے جا رہا ہوں، اس کے بعد خدا سے مانگے۔ اس لیے کہ جو چیز اللہ عطا کرنا چاہ رہا ہے وہ میرے زندگی میں آ جائے تو کیا ہوگا۔ خداوند عالم کا قرآن میں اعلان ہے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کا مجھ سے سوال نہ کرو جو مل جائے تو بدبخت ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ تو تمہاری مصلحت یہ ہے کہ وہ چیز تمہاری زندگی میں نہ رہے، اس چیز کو تمہارے پاس سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام،
آدمی جب مانگتا ہے نا اللہ سے، ایک مرتبہ ہمارے مانگنے سے پہلے امام کچھ دے دیں، سنبھالنے کی طاقت دے کر دیں گے۔ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، دوسرے امام سے بھی روایت ہے، یہ 8ویں امام سے بھی روایت ہے، مولا اعطنی بقدر مروتک، مولا آپ کی شان کے مطابق مجھے کچھ عطا کریں، آپ کی شان کے مطابق، آپ کے مقام کے مطابق، آپ کے درجے کے مطابق۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مثال، ایک مالدار چچا کے پاس بھتیجا جا کے پیسہ پوچھے، چچا آپ کے شان کے مطابق مجھے کچھ دے، تو پھر وہاں 5-10 منٹ ٹلا سکتے ہیں، اس لیے کہ بچے نے نہیں کہا کہ چچا دے دیں، بلکہ شرط رکھ دی شان کے مطابق دیں، مقام کے مطابق دیں، منزلت کے مطابق دیں۔ آ کے سوال کرنے والے کہا مولا آپ کے شان کے مطابق مجھے کچھ عطا کریں۔ امام نے فرمایا سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، تیرے میں سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک لمحہ اس نے غور کیا کہ ہاں میں نے جو سوال پوچھا ہے اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے، جملہ بدل دیا، مولا میرے حیثیت کے حساب سے کچھ دے دیں، میری حیثیت کے حساب سے کچھ دے دیں۔ امام نے 200 دینار دے دیے۔ جاتے جاتے اس نے سوچا مولا آپ کی شان کے مطابق جب میں نے پوچھا تو آپ نے کیوں عطا نہیں کیا؟ کہا ہماری شان یہ ہے کہ دنیا دے دیں، ہماری شان دنیا دے دیں، دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اگر ہماری شان سے پوچھو تو دنیا دے دیں گے، پھر سنبھالے گا کہاں؟ کہاں سے ظرفیت لائیں گے؟ لیکن جب امام بغیر مانگے کہ ہمیں دیں گے، پہلے ظرف دیں گے پھر عطا کریں گے۔ امام اگر ہمیں بغیر مانگے کہ کچھ دے دیں، آدمی کو سنبھالنے کی بھی طاقت ہونا چاہیے۔ چھٹے امام مکہ مکرمہ میں حج انجام دینے کے بعد اپنے اصحاب کے ساتھ خیمے آرام فرما رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، انگور تناول کر رہے تھے، انگور کھا رہے تھے، بڑے سے تشت میں انگور ہیں، اصحاب امام کے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں، سب توڑ کر انگور کھا رہے ہیں۔ اتنے میں مکے کا ایک فقیر خیمے کے دروازے پر آ کر کہنے لگا اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ امام نے ایک انگور کا گوشہ اٹھایا، اس بڑے گوشے میں سے ایک چھوٹا 4-5 دانے کا گوشہ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ لیں، کہا کہ مجھے انگور نے پیسہ چاہیے، کہا دوسرے خیموں سے جا کے لے لو، جاؤ آگے کے خیمے ہیں وہاں سے جا کے لے لو۔ چلا گیا، ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی دوسرا فقیر آیا، وہی سوال وہی عطا امام کی طرف سے۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ میں ان 4-5 دانے کے گوشے کے انگور کو دیکھا، کہا الحمدللہ۔ امام نے پورا گوشہ رکھ دیا، کہا الحمدللہ۔ امام نے کہا دامن پھیلا دے، پوری سین ڈال دی، کہا الحمدللہ۔ امام نے غلام سے کہا پیسہ کتنا ہے؟ کہا مولا 500 دینار دے دے۔ پیسہ لے کر کہا مولا شکریہ میں جا رہا ہوں، مولا شکریہ میں جا رہا ہوں۔ جب وہ باہر نکلا تو امام نے فرمایا قیامت تک وہ الحمدللہ کہتا رہتا، جعفر صادق عطا کرتا رہتا۔ انگور سنبھالنے کی طاقت اس کے پاس تھی، دینار سنبھالنے کی طاقت، دینار دیکھا خدا کو بھول گیا، انگور تک خدا یاد رکھا۔ تو ہماری زندگی میں بھی یہ بات ہے، اماموں سے مانگنے سے پہلے ظرف بڑا کریں، فکر بڑی کریں۔ ایک آدمی نے امام سے کہا، حضرت موسیٰ پیغمبر سے، میں بہت فقیر ہوں، آپ کا ماننے والا، آپ کا چاہنے والا، لوگ مجھے طعنہ دیتے ہیں، موسیٰ کا چاہنے والا رہ کر فقیری، موسیٰ کا چاہنے والا رہ کر بے کسی، مجبوری، یہ جاؤ حضرت موسیٰ سے کہو دعا کر دیں کہ تمہارے حق میں مالدار ہو جاؤ، طعنہ دیتے ہیں یا پیغمبر خدا یا کلیم اللہ۔ تو حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، خدایا میرا ایک بندہ، تیرا ایک بندہ، میرا ایک مطیع، میری اتباع کرنے والا، تیرے دین پر چلنے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ طعنے دیتے ہیں، مجبور ہے، پریشان ہے، اس کی مالی حالت خراب ہے، کچھ عطا کر دے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ موسیٰ اس سے کہو پہلے بانٹنا سیکھے پھر دوں گا، پہلے پریکٹس کرے، آنے کے بعد کیا کروں، بانٹنا سیکھے تب دوں گا۔ حضرت موسیٰ آئے، اے بندہ خدا، اللہ کا جواب آیا ہے پہلے بانٹنا تو سیکھ لے۔ کہا موسیٰ جیب خالی ہے کیا بانٹوں، کچھ ہو تو بانٹوں۔
کچھ نہیں ہے تو کیا بانٹوں. حضرت موسیٰ دوبارہ کوہ طور پر گئے. پروردگار بات کہہ رہا ہے, کچھ دم ہے بات میں, جیب خالی ہے, کیا بانٹے؟ اللہ نے کہا 2 خوبصورت ہونٹ دیے, لوگوں سے مسکراہٹ نہیں بانٹ سکتا, پیسہ کیا بانٹے گا یہ کسی؟ لوگوں سے مسکرا کر نہیں ملتا یہ تو دولت سنبھالنے کی ظرفیت کیا ہے اس کے اندر. اس لیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روایت ہے, مومن کے پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ مصیبتوں اور غموں کو دل میں دفنا کر چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے. زندگی کے ٹینشن اداس نہیں ہوتا چہرہ, اس لیے کہ اداسیاں ٹرانسفر ہوتی ہیں, جس طرح سے خوشیاں ٹرانسفر ہوتی ہیں اداسیاں. ایک آدمی بھرے مجمع میں بیٹھ جائے اداس ہو کے, دوسرا دیکھ کر کہ بیچارہ کیا ہوگا پتہ نہیں یار, تیسرا بیچارہ کیا ہوگا, پورا مجلس کا ماحول اداس ہو جائے گا. بی بی نے کہا کہ غموں کو دلوں میں دفن کر لو, چہرے پر مسکراہٹ رکھو تاکہ دوسروں میں مسکراہٹوں کو بانٹ. سنت کے ایک مشہور اور با احترام صحابی ہیں ابن مسعود. اہل سنت برادری میں ان کا بہت نام ہے, شیعوں میں بھی ہے, معتبر شخصیتیں ہمارے یہاں بھی محترم ہیں, لیکن زیادہ تذکرہ وہاں ہوتا ہے. جناب ابن مسعود, ابن مسعود رسول خدا کی خدمت میں پہنچے. لیکن جو مانگ ہوتی ہے نا, وہ مانگ بھی آدمی کو کیا کیا چیزیں مانگنا چاہیے. شخصیت کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں, اس سے کیا مانگیں یہ بھی پہچان ضروری ہے. رسول خدا کی خدمت میں پہنچے, پہنچنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ ارنی الحق, یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں, مجھے حق دکھائیں, میں حق کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں حق دیکھنا چاہتا ہوں. رسول خدا نے فرمایا اس کمرے میں اندر جاؤ, تمہاری دعا پوری ہو جائے گی, جو مانگ لے کر آئے وہ مانگ پوری ہو جائے گی. جب کمرے میں اندر گئے, امیر المومنین نماز پڑھ رہے تھے, رکوع میں, سجدے میں, قنوت میں دعا کر رہے تھے. اللہم بحق محمد اغفر لخاطعی شیعتنا, اے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہ گاروں کو معاف کر دے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں سن کر رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچا. جب میں پہنچا تو دیکھا رسول نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, رسول نماز میں ہیں. میں انتظار کر رہا تھا کہ رسول کی نماز تمام ہو جائے, جو بات میں نے اندر دیکھی وہ بتاؤں. رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کر قنوت میں کہا, خدایا تجھے علی کا واسطہ میری امت کو معاف کر دے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرا سر گھوم گیا, وہاں یہاں کا واسطہ, یہاں وہاں کا واسطہ. جیسے ہی رسول کی نماز تمام ہو گئی, کہا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا آج. وہاں پہنچا تو آپ کا واسطہ دے کر وہ دعا کر رہے ہیں, یہاں آیا تو آپ ان کا واسطہ دے کر یہاں دعا کر رہے ہیں. تو آیا تھا کیا مانگتے ہوئے؟ تو نے کہا حق, کہا حق یہ اور وہ ہے, حق ہم دونوں ہیں. کیوں میں نے علی کا واسطہ دیا؟ کہیں تیرے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ نبوت رسالت امامت سے بڑی ہے, اس لیے کہ امامت نبوت کا واسطہ دے رہی تھی. مطلب نبوت کی مشکلات, امامت کی مشکلات نبوت حل کرتی ہے. کہیں تیرے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے, عقیدے کو برابر رکھنے کے لیے میں نے امامت کا واسطہ دیا. امامت اور نبوت ایک درجے کا نام ہے, فضیلت, مقام, مرتبہ. بس حکم پروردگار ہے کہ ان کو نبی پکارا لے, یہ بھی علم رکھنے. ان کو بھی اللہ نے انتخاب کیا, ان کو بھی اللہ نے انتخاب کیا. کوئی چیز آپ جدا نہیں, ہاں درجے الگ ہیں, درجے الگ ہیں. یہ دین لانے والے, یہ دین بچانے والے, یہ ہم سب جانتے ہیں. بس اس کو مثال کے ذریعے ثابت کریں گے, بتانا چاہیں گے آپ کی خدمت میں کہ نام چینج کر دیں. 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ 12 کو اضافہ کر کے بنا دیتا 1,24,012. تو 12 کو الگ عنوان دینے کی ضرورت کیا ہوگی؟ کیوں 12 کو الگ عنوان دیا خدا نے؟ خدا کا ہر کام ہدایت کے لیے ہوتا ہے. ذرہ برابر بھی گمراہی کے راستے کو اللہ کھلا نہیں رکھتا,
ذرہ برابر جو بھی گنجائش چانس ہو خدا بند کر دیتا ہے. جیسے دوسرے شہروں میں جہاں پر ٹیکسی چلتی ہے، اگر ایک آدمی ٹیکسی کو پرسنل یوز کے لیے خرید لے، ٹھیک، کچھ تبدیلی نہ کرے، مارکیٹ جائے کچھ کام کے لیے، تو لوگ ہاتھ دے کر رکائیں گے یا نہیں رکائیں گے؟ ہاتھ دے کر رکائیں گے یا نہیں رکائیں گے؟ ان سے کہو بھائی یہ پرسنل ہے، کیوں رکا رہے ہیں آپ؟ کہا بھائی چہرہ، حلیہ، سب چیز جو ٹیکسی کی ہے، اگر آپ ہاتھ لوگ نہ دیں یہ چاہتے ہیں تو بورڈ نکالیں، کلر چینج کریں، پھر کوئی نہیں آئے گا آپ کو ہاتھ رکانے کے لیے. کوئی پرائیویٹ ٹیکسی کو، پرائیویٹ گاڑی کو کوئی ہاتھ نہیں روکتا. تو یہاں پر اگر وہ رنگ کا نہ بدلنا لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو کے لیے کلر چینج کرنا پڑے گا. جیسے بتایا اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں سے بعض کو صاحب شریعت بن. جب تک رسول زندہ تھے لوگ آ کر کہتے تھے کہ اللہ نے کیا بھیجا، اللہ نے کیا اتارا، اللہ کا نیا قانون کیا آیا. اگر نام چینج نہ ہوتا، عنوان چینج نہ ہوتا، تو اماموں سے آ کر لوگ کہتے کہ کوئی نئی آیت آئی. لوگوں کو اس فکر سے ہٹانے کے لیے نبوت سے امامت میں بدل دیا. یہ نبی، یہ امام. تو واسطے ضروری ہیں کہ ہم کیا واسطہ دے کر دعا کریں. اب یہ چیز جب ہمیں معلوم ہو گئی تو ایک بات وہ یہ ہے کہ آدمی حق اور باطل کی پہچان، کہ میں کیا جو مانگ رہا ہوں وہ حق ہے یا جس سے مانگ رہا ہوں وہ حق ہے. ہر چیز ہر جگہ انسان اپنے عقیدوں میں، اپنے اعتقادات میں مضبوط. ایک واقعہ جو ہمیں بہت پسند ہے، رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد جانشین کا معنی کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں، ہمارے بھائی ایک لفظ استعمال کرتے خلیفہ، ہم بھی استعمال کرتے خلیفہ، لیکن خلیفے کا نام جب آتا ہے تو شہرت اور ذہن فوراً سنی برادری کی طرف چلا جاتا ہے. جب امام کہتے ہیں تو ہمارے عقیدے کی طرف آ جاتا ہے. کلمے میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل. خلیفہ ہے ہمارا علی. کیا کہتے ہیں؟ وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل. مولا امیر المؤمنین رسول خدا کے بلا فصل خلیفہ ہیں. تو خلیفہ کا اردو معنی کیا کریں گے آپ؟ خلیفہ کا اردو معنی کیا ہے؟ خلیفہ عربی لفظ ہے، اردو معنی کیا ہے؟ خلیفہ کا اردو معنی، یہ ایک گزارش ہے جوانوں سے، بچوں سے، اگر ہم، اس لیے کہ عربی کلچر کے نہیں ہے، عربی زبان ہماری نہیں ہے، ہمارا دین، ہماری اذان، ہمارے حدیث، ہمارے قرآن سب عربی میں ہے. اگر عربی کے الفاظ پر اگر اس کا معنی سمجھنا شروع کر دیں حسب ضرورت، تو آدھا دین آسانی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے کھڑے ہو کے، ہے نہیں؟ جماعت میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں میں اس پیش امام کے پیچھے واجب قربتاً اللہ. پیش آگے امام یعنی جو سامنے کھڑا ہوا ہے، سامنے کھڑے ہونے والے کو کہتے ہیں امام. صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت اس کے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں. یہ جو کرے گا وہ ہم کریں گے. یہ کھڑا رہے گا تو ہم کھڑا رہیں گے، یہ رکوع میں جائے گا تو رکوع میں جائیں گے. اگر کوئی آدمی امام جماعت سے پہلے سجدے میں چلا جائے جان بوجھ کر، نماز باطل، جماعت باطل. امام جماعت سے پہلے سجدے میں بھول کر جائے کوئی مشکل نہیں، جان بوجھ کر جائے، توجہ کے ساتھ جائے تو جماعت نہیں ہوگی پھر. ٹھیک؟ تو امام جماعت کے شرط کیا ہیں؟ امام جماعت کی شرط یہ ہے کہ تلاوت قرات صحیح ہو، کھل کر گناہ نہ کرتا ہو، کھل کر مجمع میں اندرونی خدا ہے وہ ہے، خدا کو جواب دے لے گا. ٹھیک؟ اور ایسے چیز جو آدمی دیکھے واقعاً کہ گناہ ہے. جو درجے اوپر چلے جائیں گے ان کے لیے شرطیں بڑھ جائیں گی. جو مرجع ہے ایک امام جماعت کے لیے مکروہ کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے گرم چیز کو پھونک کر پینا مکروہ ہے، اگر کوئی امام جماعت پھونک کر پیے تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی مجتہد کو آپ دیکھ لیں 4-5 مرتبہ وہ پھونک کر پی رہا ہے، اس کی تقلید نہیں کر سکتے آپ. مجتہد کے لیے درجہ بڑھ جائے گا، مجتہد کے لیے مقام بڑھ جائے گا. اگر آپ 4-5 مرتبہ مجتہد کو کوئی کام مستحب چھوڑتے ہوئے دیکھیں
تو آپ ان کی تقلید نہیں کر سکتے. عدالت مجتہد میں وہ ہے، امام جماعت میں یہ ہے. تو بتانا کیا چاہ رہے ہیں ہم، جب 2 رکعت نماز ہم غیر عادل کے پیچھے نہیں پڑھتے، پورا دین غیر عادل سے لے لیں. ہم اس مضبوط عقیدے کے ماننے والے ہیں، 2 رکعت ہم غیر عادل کے پیچھے نہیں پڑھتے. اصول دین، مسلمانوں کے اصول دین ہمارے کیا ہیں بھائی؟ توحید، نبوت، قیامت. ہمارے کیا ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. ادھر 3، ادھر 5. اس اللہ کو ہم اللہ ہی عدالت کے ساتھ، توحید کے ساتھ، عدالت شرط توحید اور عقیدہ ہے ہماری. جب ہم 2 رکعت نماز غیر عادل کے سامنے نہیں پڑھتے، پیچھے نہیں پڑھتے، تو ہم کسی غیر عادل امام کو کیسے مان لیں؟ 2 رکعت نماز اور دین کو کمپیئر کریں تو کتنے پرسنٹ دے سکتے ہیں آپ؟ 2 رکعت نماز کمپیئر ٹو دین کتنے پرسنٹ ہے؟ پرسنٹ میں ہی نہیں آئے گی، پرسنٹ میں نہیں آئے گی. جب مائنس میں جانے والا پرسنٹیج ہم غیر عادل سے نہیں لیتے تو پورا دین ہم نہیں لے سکتے. تو عدل، عدالت، توحید جو ہمارا عقیدہ ہے، جو روایت ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ آدمی جو بھی کام کرنا چاہتا ہے اس پر غور. روایت یہ ہے کہ خلیفہ کا معنی عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں. خلیفہ کا اردو معنی کیا؟ خلیفہ کا اردو معنی آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا جانشین. البتہ یہ بھی فارسی لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، اگر اردو میں دیکھیں تو شاید کوئی اس جیسا لفظ آپ کو تو دوسرے ترجمے. جا کا مطلب ہے جگہ، نشین کا مطلب ہے مسند نشین. کیا ہے؟ مسند پر بیٹھنے والے. کرسی نشین، کرسی پر بیٹھنے والے. جانشین، جگہ پر بیٹھنے والے. تو رسول کا جانشین، رسول کا خلیفہ کا مطلب کیا؟ رسول کی جگہ پر بیٹھنے والا. تو رسول کی جگہ پر بیٹھنے والا کا معنی کیا؟ اس کو اگر ہم مثال دے کر سمجھائیں جلدی پہنچنے کے لیے بات آپ کی. ابھی آپ ہمارا چہرہ دیکھ رہے ہیں، آواز سن رہے ہیں، ٹاپک آپ کے ذہن میں، ہم کیا ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں. ہم کہیں 1 منٹ کے لیے آپ سب آنکھ بند کر لیں. آپ سب آنکھ بند کر لیں. 1 منٹ کے بعد جب آنکھ کھولیں، ایک ایسا یہاں پر آئے جس کا نہ ٹاپک بدلے، نہ آواز بدلے، نہ کوئی چیز بدلے. اس کو کہتے ہیں جانشین. اس کو کہتے ہیں جانشین. آواز بدل گیا، پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے؟ رسول کے بستر پر سوئے تھے مولا امیر المومنین، دنیا پہچانی یا نہیں پہچانی؟ یہ ہے جانشین. سو رہے تھے علی، سمجھ رہے تھے رسول. اگر بدلتے تو جانشین نہ ہوتے. صفین میں لڑ رہے تھے جناب عباس، دنیا سمجھ رہی تھی علی. صفے میں خطبہ دے رہی تھی زینب، دنیا سمجھ رہی تھی علی. یہ ہے جانشینی. وہاں صدا کی جانشینی، یہاں پر جنگ کے طرز کی جانشینی. منبر پر آنا، رسول کی خلافت میں آنا، یعنی رسول کا جانشین. رسول کی جگہ پر جناب میر تکلم کا ایک شعر ہے کہ جانشینی میں جو برابری ہوتی ہے. مولا امیر المومنین جو سوئے تھے بستر پر شب ہجرت رسول کے، تو جو لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تو ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا کہ یہ امیر المومنین سو رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں. کب پتا چلا ان کو؟ جب امام نے چہرہ دکھایا. رسول کہاں ہے؟ سوال کیا انہوں نے. تو میر تکلم کہتے ہیں کہ جو تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول ہیں یا امیر المومنین. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اپنے عقیدے اور واقع ایک نقطے کو نکال کر وہ بتاتے ہیں. کفار کیا سمجھتے؟ علی ہیں یا مرتضی؟ کفار کیا سمجھتے؟ علی ہے یا مصطفیٰ؟ سمجھانا خود رسول کا بستر تمام رات. رسول کے بستر کو تک احساس نہیں ہوا کہ محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو دعا اگر ہم طلب کرنا ہے، وسیلہ دینا ہے، تو برحق خلیفہ کا واسطہ دینا ہے جو واقعاً رسول کا جانشین ہے، جو رسول کی جگہ پر بیٹھا ہو. رسول اللہ کے بعد 2 شاخیں نکل گئی، ایک برحق جانشین
ایک وہ جو برحق جانشین نہیں تھے. ٹھیک ہے، ایک آدمی اپنے اندر کوئی ٹیلنٹ نہ رکھتے ہوئے لوگوں کو منوائے تو کب تک منوائے گا؟ کب تک منوائے گا؟ توڑ کر مروڑ کر کچھ مثال دے کر کچھ نہ کچھ. اس کی ہم مثال دیتے ہیں کہ ٹیلنٹ نہ رکھتے ہوئے کسی میدان میں جانا اور ٹیلنٹ رکھ کر کسی میدان میں جانے کی مثال یہ ہے، ٹیلنٹ رکھ کر جانا سٹارٹر والی گاڑی جیسی ہے. سٹارٹ کیا نکل جاؤ آپ. یہ دھکے والی گاڑی ہے. یہ کہاں تک دیں گے دھکے؟ غدیر اور غدیر کے مقابل کا راستہ دھکے والی گاڑی اور سٹارٹر والی گاڑی کا نام ہے. رسول نے غدیر میں سٹارٹر کر دیا، جا رہی ہے، ظہور تک پہنچے گی، کہیں پر رکنے والی نہیں ہے. وہاں پر اب ڈھکلتے رہیں، اعتراض کرتے رہیں، ڈھکلتے رہیں، یہ جانے والا نہیں ہے. تو جو اپنے اندر ٹیلنٹ نہیں رکھ کر، قابلیت نہیں رکھ کر کوئی چیز لے لے، کہاں تک آئے گا؟ آدمی مجبور ہو جائے گا. ابھی علماء سے آپ حضرات کا ایک تصور ہوتا ہے کہ ان کے پاس علم ہے. علم ایک سمندر ہے جس کی ہوا بھی ہم تک نہیں پہنچتی، پینے کی بات تو دور. حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت خضر پیغمبر تھے. حضرت موسیٰ نے خدا سے دعا کی کہ پروردگارا مجھے حکمت عطا فرما. اللہ نے کہا اگر حکمت چاہتے ہو سفر کی دشواریوں کو طے کرتے ہوئے فلاں جگہ پر جاؤ، میرا ایک بندہ وہاں پر ہے، اس کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرو، وہ تمہیں حکمت سکھائیں گے. حضرت خضر پیغمبر کے پاس گئے، کشتی میں گئے، جو آپ سنتے ہیں سوراخ کیا کشتی کو، دیوار بنائے، ایک بچے کا قتل کر دیا، واپس آئے. حضرت موسیٰ کو برداشت نہیں ہوا، یہ کیا کیا کر دیا آپ نے؟ تو وہاں سے کہا آپ ختم. آپ کے اندر حکمت سنبھالنے کی طاقت جو میرے اندر ہے اللہ نے وہ آپ کے اندر نہیں رکھی. یہ آپ کے اور میرے جدائی کا وقت ہے. جب یہ واقعے کو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تو امام نے فرمایا جب حضرت موسیٰ اور خضر کے سفر کی ابتدا ہو رہی تھی تو دونوں کے نگاہوں میں اس سمندر کے کنارے پر ایک پرندہ آ کر بیٹھا. اس پرندے نے اپنی نوک سے دریا کے قطرے کو نکالا، اپنے سر کو ہلایا، وہ ایک قطرہ دریا کا 10 قطروں میں بٹ گیا، اڑ کر چلا گیا ایک قطرے کو پی کر. دریا سے ایک قطرے کو سر ہلا کر 10 قطروں میں تبدیل کرنے کے بعد ان 10 قطروں میں سے ایک قطرہ پانی پی کر اڑ کر چلا گیا. حضرت 11ویں امام نے فرمایا پتا ہے اس پرندے نے ان دونوں کو کیا بتایا؟ کہا نہیں. کہا اس نے بتایا ہے کہ محمد و آل محمد کے علم کے مقابل میں تمہارا علم اس دریا کے قطرے کے 10ویں حصے کے برابر ہے. تو ہم جس کو مانتے ہیں جو جانشین رسول ہو سکتا ہے وہ اس قدر. آدمی اگر ٹیلنٹ نہ ہو تو کب تک کرے گا؟ رسول کے بعد لوگوں جب کوئی مسئلہ کوئی بات ان کو سننا تھا، سوال کرنا تھا، پوچھنا تھا تو سیدھے آ کر پوچھتے کہ رسول کا جانشین کون ہے. جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر ان کے پاس لے کر جاتے. آئیے فی الحال مدینے میں رسول کے جانشین ہیں. سوال پوچھا جاتا ان سے، معلوم ہو تو بتائیں گے، ٹھیک معلوم ہو تو بتائیں گے. رسول اللہ سے ایک راہب جو مدینے سے دور رہا کرتے تھے، رسول خدا کے اس دنیا سے جانے کے بعد دین اسلام کے دنیا میں آنے کی خبر ان کو ملی کہ جس دین کے آنے کا اور جس نبی کے آنے کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ آئے ہیں. ملاقات کے لیے مدینہ پہنچے. راہب تھے، معتبر شخص تھے، دینی رہنما تھے. لوگ جو بھی ان کے حصے کا خمس اور زکوٰۃ کا پیسہ تھا ان کے پاس جماتے تھے. تقریباً 2 اونٹ بھرا ہوا سونا بیت المال کا ان کے پاس جمع ہو گیا تھا. انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا نبی آئے گا، یہ امانت ان کے حوالے میں کر دوں گا. وہ پورا پیسہ لے کر، سونا لے کر مدینے کی سرحد پر پہنچے. اونٹ کو ایک جگہ پر امانت میں، سیف میں، حفاظت میں رکھ دیا، پورے سونے کو. خالی ہاتھ اندر گئے. اندر جانے کے بعد کہا کہ رسول کہاں ہیں؟ کہا رسول اس دنیا سے چلے گئے. اچھا پھر ان کا جانشین کہاں ہے؟ مسجد میں ہے.
کہا جانشین کے پاس مجھے لے کر جاؤ. کہا میں ایک راہب ہوں جو رسول کے آنے کے انتظار میں زندگی بسر کر رہا تھا. مجھے خبر ملی کہ مدینے میں وہ نبی آ گیا ہے. اس نبی کے دیدار اور اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کے لیے میں آیا ہوا ہوں. اب مجھے پتا چلا کہ وہ نبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں, آپ ان کے جانشین ہیں. میرے 3 سوال ہیں. اگر یہ 3 سوال کا جواب آپ دے دیں گے, باہر مدینے کے 2 سونے سے بھرے ہوئے اونٹ ہیں, وہ اونٹوں کی رسی دے کر کلمہ پڑھ کے چلا جاؤں گا. اگر میں ایک کلمہ پڑھ لوں تو میرے شہر میں 20,000 لوگ ہیں جو کلمہ پڑھیں گے, جو میرے کہنے پر عمل کرتے ہیں. اگر آپ جواب نہ دیں تو میں جاؤں گا, جانے کے بعد ان لوگوں سے کہوں گا کہ نہیں, جس نبی کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ آیا نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے, آپ سوال کریں. کہا پہلے مجھے یہ بتائیں, سوالات سے پہلے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام. کہا میرا نام ہے عتیق. رسول کے پہلے خلیفہ مسلمانوں کے, ان کا نام عتیق. کہا نہیں, یہ نہیں, کوئی اور نام آپ کا؟ کہا میرا نام لوگ صدیق بھی پکارتے ہیں, جو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ نہیں. معافی چاہتا ہوں میں آپ سے, میں جا رہا ہوں. کہا صرف نام پوچھ کر جا رہے ہیں, سوال تو پوچھیں آپ. کہا پہلا مرحلہ گزر جاتا تو دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا. پہلا مرحلہ میرے لیے کلیئر نہیں ہوا ہے تو دوسرے مرحلے میں کیسے آ جاؤں؟ کہا ٹھیک ہے, آزما کر دیکھ لیں. کہا کہ ٹھیک ہے چلیں, اگر آپ کہتے ہیں تو آزما لیں گے. یہ بتائیں کہ خدا پوری قدرت رکھتے ہوئے ایک کام نہیں کر سکتا, وہ کیا ہے بتائیں؟ خدا پورا علم رکھتے ہوئے ایک چیز نہیں جانتا, وہ کیا ہے؟ اور وہ کون سی قبر ہے جو ٹریول کرتی تھی؟ چلنے پھرنے والی قبر, ٹریول کرنے والی قبر. نہیں معلوم. کہا میں نے کہا نہیں ہے, جو نشانیاں تھی وہ نہیں ہے. خدا حافظ, میں جا رہا ہوں. میری قوم کو بتاؤں گا کہ رسول نہیں آئے. ابھی باہر گئے, سلمان دروازے پر بیٹھے تھے. کہا السلام علیکم, میں لے جاؤں, میں لے جاؤں رسول کے جانشین کے پاس. کہا کہ یہ تو سب کہہ رہے یہی جانشین ہے. کہا ہاں میں لے کے ہی جاتا ہوں آپ کو. دوڑ کر گئے سلمان, امام کو خبر دی. امام نے کہا جہاں پر واقعہ ہوا ہے وہیں پر جواب دوں گا. سوال ایک جگہ, جواب ایک جگہ نہیں, جہاں پر واقعہ ہوا ہے وہیں پر جواب دوں گا. امام آئے, آنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھیں سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ان سے کیا پوچھا. زیر زبر کے کمے پیشی کے سے پرہیز کرتے ہوئے بالکل وہی چیزیں میں پوچھوں گا آپ سے. پہلے اپنا نام مجھے بتائیں, آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام انجیل میں ایلیات, اس لیے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا, انجیل میں پڑھا تھا کہ اس کا نام تورات میں ایلیا ہوگا, انجیل میں ایلیا ہوگا. ان کے بابا علی پکاریں گے, ماں حیدر پکارے گی. جب یہ واقعہ ہم نے پہلی مرتبہ یہاں پڑھا تھا تو فوراً شہید سبط جعفر کا ایک شعر یاد آ گیا تھا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو. شاید راہب گھر سے نکلتے ہوئے دل میں یہ کہہ رہا تھا, میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو. جب امام کا جواب سنا تو بے ساختہ کہا ہوگا, جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی, میرے مولا کی زیارت ہو گئی. کہا کہ 3 سوال ہیں. خدا ساری قدرت رکھ کر ایک کام نہیں کرتا, وہ کام کیا ہے؟ امام نے فرمایا خدا ساری قدرت رکھ کر ظلم نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا. کہ خدا سارے علم کے باوجود کیا چیز نہیں جانتا؟ کہ اپنا شریک نہیں جانتا. خدا وحدہ لا شریک ہے, خدا کا کوئی شریک اللہ نہیں جانتا. وہ کون سی قبر ہے جو چلتی ہے؟ کہ حضرت یونس کی قبر. مچھلی کے پیٹ میں جب حضرت یونس تھے تو قبر بن گئی تھی اور وہ مچھلی چلتی رہتی تھی. کہ ہاتھ بڑھائیں اور مجھے کلمہ پڑھائیں. تو آدمی دین میں ہوشیار, ہر مرحلے میں ہوشیار. ایک روایت ہم نے ابھی پڑھی آپ کی خدمت میں, مولا امیر المومنین واسطہ دے رہے تھے, خدا میرے شیعوں کے خطا کاروں کو بحق محمد مصطفیٰ معاف فرما. ایک دعا کربلا کی جو عنوان سے آپ کو متصل کر دیں. امام حسین علیہ السلام راستے میں تھے, امام کو راستے میں جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی. امام کا دل نرم ہو گیا, آنکھوں سے آنسو نکل گئے.
ابھی سفر امام آگے بڑھا کر ایک منزل آگے پہنچے تھے، امام کے رضائی بھائی، دودھ کے بھائی جناب عبداللہ یقطر کی شہادت کی خبر امام کو ملی۔ امام کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند فرما کر دعا کی، اللہم پروردگارا مجھے، میرے اولیاء کو، میرے شیعوں کو جنت کا بلند درجہ عطا فرما، منزلا کریما ولا تفرق بینی و بینہم، پروردگار میرے اور میرے شیعوں کے درمیان پلک جھپکنے کے برابر جدائی نہ ڈال، جدائی نہ ڈال۔ علماء کے تحقیق کے مطابق جنت میں جانا کمال نہیں ہے، جنت میں حسین کے ساتھ رہنا کمال۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں تو ہوں گے، علماء کی زبان سے ہم نے یہ سنا 700 سال میں ایک مرتبہ حسین کی زیارت نصیب ہوگی، ہوں گے جنت میں، لیکن حسین کی زیارت 700 سال میں ایک مرتبہ نصیب ہوگی۔ کچھ ایسے ہوں گے جو 24 گھنٹے امام کے ساتھ رہیں گے، وہ مقام کہاں، یہ مقام کہاں؟ مولانا کیا ممکن ہے؟ کوئی مثال؟ جی مثال ہے۔ آپ جو لمبے سفر پر جانے والی ٹرینز ہوتی ہیں، جنرل ڈبہ بھی اسی میں ہوتا ہے، سلیپر بھی اسی میں ہوتا ہے، تھرڈ اے سی بھی اسی میں ہوتا ہے، سیکنڈ اے سی بھی اسی میں ہوتا ہے، وی آئی پی ڈبہ بھی اسی میں ہوتا ہے، فرسٹ اے سی بھی اسی میں ہوتا ہے۔ جنرل ڈبے والے سے پوچھیں آپ کس ٹرین میں جا رہے ہیں، جو نام بتائے گا۔ وی آئی پی میں جانے والے سے پوچھیں آپ کس ٹرین میں جا رہے ہیں، وہ بھی وہی نام بتائے گا۔ وقت پر جب پہنچیں گے دونوں برابر پہنچیں گے، لیکن اس کا جانا کہاں، اس کا جانا کہاں؟ جنت اسی طرح سے ہے، اس جگہ پر بیٹھنا کہاں جہاں پر 700 سال میں ایک مرتبہ حسین کا دیدار ہو، اور حسین کی دعا میں اپنے آپ کو شامل کر کے منزلاً کریمہ میں پہنچنا کہاں جہاں ہمیشہ حسین کے ساتھ ہو۔ اسی لیے حسن ظن رکھ کر ہم کیا دعائیں کرتے ہیں، پروردگارہ ہمارے مرحومین کو امام حسین کے ساتھ محشور فرما، لیکن اس کے لیے حسینی کردار اپنانا پڑے گا۔ علی عبداللہ بن یقطر جیسی زندگی کریں گے تو حسین کی اس دعا میں شامل ہوں گے، امام علی علیہ السلام کی دعا میں شامل ہوں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے دعا کی۔ کربلا کی دعائیں ایک بڑا باب ہے، ایک وسیع چیز ہے جس میں انسان فکر اور غور کر سکتا ہے۔ چوتھے امام کی شہادت کے ایام، ایک جملہ جو حقیر کے دل کو بہت تڑپاتا ہے۔ ایک مسیحی نے کربلا کی تاریخ کو پڑھا، پڑھنے کے بعد آخر میں آ کر اس نے ایک نظریہ پیش کیا، مجھے تعجب ہے کہ سجاد اور زینب کربلا کے بعد کیسا زندہ رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اپنے گھروں میں چاہے جوان کی ہو، چاہے ضعیف کی ہو، چاہے ماں کی ہو، چاہے باپ کی ہو، ایک وقت میں ایک میت دیکھی ہے۔ خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کی زندگیوں کو طول عمر بابرکت عطا فرمائے۔ یہ سب کے گھروں میں احساس ہوا ہے، رشتوں میں ہے۔ میت کو دفنا کے جب آتے ہیں تو گھر کی حالت کیا لگتی ہے؟ سناٹا ویران لگتا ہے گھر۔ ایک کے جانے سے گھر ویران ہو جاتا ہے تو کربلا کے بعد کتنی ویرانی چھا گئی ہوگی۔ نہ اصغر کا رونا، نہ قاسم کا چلنا، نہ اکبر کا مسکرانا، نہ عباس کا آنا، ایک کے انتقال سے گھر ویران ہو جاتا ہے۔ زینب نے کیسے زندگی گزاری ہوگی؟ کبھی کبھی معمولی راستوں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آدمی کے دل کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کربلا جیسی شہادتیں، یہ جملہ شاید ہمارے سمجھنے میں مشکل ہو جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بدن پر 1900 سے زیادہ زخم تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس بدن کو جناب زینب نے کیسے دیکھا ہو۔ بچوں کی پیاس۔ چوتھے امام کو زہر جب دیا گیا تو دل کہتا ہے کہ اے دنیا، سجاد کے دل کو اتنے زخم دینے کے بعد اس جگر کو زہر سے بھی پارا کیا۔ اللہ اکبر۔
امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ شام کو اتنا زیادہ کیوں یاد کرتے ہیں، تو امام نے فرمایا جو مصیبتیں شام میں ہم پر گزری ہیں وہ کہیں پر نہیں گزری۔ آپ کوفے کے واقعے کو سنا ہے آپ نے، جب قافلہ کوفہ پہنچا تو کوفے والے خاندان اہل بیت کو دیکھ کر رو رہے تھے، تو ان کے رونے کو دیکھ کر جناب زینب نے خطبہ دیا، جناب ام کلثوم نے خطبہ دیا، جناب امام سجاد نے خطبہ دیا، لوگوں میں انقلاب آ گیا، یزیدی فوج کے خلاف ہو گئے۔ یزید کے فوج والوں نے دیکھا تھا کہ کوفہ میں کس طرح کا انقلاب انہوں نے برپا کیا۔ امام سجاد فرماتے ہیں جیسے ہی شام کی سرحد پر ہم پہنچے، سارے بیویوں کی پسلیوں پر نوک نیزہ رکھ دی گئی، ہمارے پسلیوں پر نوک نیزہ رکھ کر کہا گیا اگر کوئی روئے یا کہے تو اس سے آپ کو قتل کر دیں گے۔ نوک نیزہ ہمارے بدنوں پر تھے، ہم نہ رو سکتے تھے نہ کچھ بول سکتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ کبھی کبھی دل یہ کہتا ہے کہ کربلا کے جب مصائب سنتے ہیں، اگر ہم اچھی طرح سے اس کو محسوس کرنا چاہیں تو کبھی بیٹھ کر اس منظر کو اپنے گھر والوں پر جما کر دیکھیں۔ ہم چل رہے ہوں اپنی بہن کے ساتھ، اپنے ماں کے ساتھ، کوئی ہماری ماں کو تھپڑ مار دے، جیئیں گے اس کے بعد ہم؟ امام سجاد کے امام کی نگاہوں کے سامنے بیویوں پر تازیانے لگائے جاتے، دھرے لگائے جاتے، پھوپھی کے پسلیوں پر، بہنوں کے پسلیوں پر نوک نیزہ ظالم رکھے سجاد دیکھ رہے ہیں، نہ رو سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ کہا کہ ہمیں 3 دن تک شام کے دروازے کے باہر روکا گیا، کہ دربار سج رہا ہے، دربار سج رہا ہے۔ کہا کہ بیویوں کے دلوں کو درد دینے کے لیے امام حسین کے سر کو اب تک نوک نیزہ پر رکھنے والے ظالم، دور سارے سروں کو کھڑا والے ظالم، درد دینے کے لیے، روحوں کو تڑپانے کے لیے جناب نے امام حسین کا سر لا کے کھڑا کر دیا گیا، جناب ام لیلہ کے سراہنے اکبر کا سر، جناب رباب کے سراہنے علی اصغر کا سر، ہر ماں کے سامنے ان کے بچوں کے سر رکھ کر ظالم نیزوں سے سروں کو اچھالتے، ماؤں کے بہنوں کے سامنے کبھی نوک سے سر نیچے گرتا، کبھی اٹھایا جاتا، کبھی گر جاتا، کبھی اٹھایا جاتا، چہروں سے ظالم کھیل رہے تھے، سروں سے ظالم کھیل رہے تھے۔ کہا کہ جب ہمیں دروازے سے اندر جانے کا وقت آیا، پہلے اعلان کیا گیا کہ اے شام والو، جو بھی اپنے بڑوں کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اولاد رسول آ رہی ہیں، ان سے بدلہ لے لے۔ امام فرماتے ہیں یہ جملہ جتنا بھی سوچے انسان قیامت ہے سمجھ نہیں پاتا۔ جو لوگ گئے زیارت کو، خدا زیارتیں ان کی قبول کرے، جو نہیں گئے ہیں چوتھے امام کی شہادت کے صدقے میں انہیں زیارت نصیب ہو۔ دروازہ شام سے مسجد تک، دربار تک فاصلہ سمجھیں 1 کلومیٹر کا۔ 1 کلومیٹر چلنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب اعلان ہو گیا تھا کہ جو بھی بدلہ لینا چاہتا ہے لے لے، جب ہمیں دروازہ شام میں داخل کیا گیا، صبح کی اذان ختم ہو گئی تھی، جب دربار میں لے کر جایا گیا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اس چھوٹے سے راستے میں 12 گھنٹے ہم پر گزر گئے۔ ظالم جس کے ہاتھ میں پتھر تھے وہ پتھر پھینکتے تھے، جس کے ہاتھ میں لکڑی تھی۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ لوگ ہم پر پتھر پھینکتے پھینکتے وہ تھک گئے تھے، یعنی مارنے والے، پھینکنے والے تھک گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں جب اس مرحلے سے بھی ہم گزر گئے تو ہم کو ایک ایسی جگہ دن میں لے جا کر رکایا گیا جہاں پر غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ غلاموں کے بازار میں کچھ دیر ہمیں روکا گیا۔ جب ہم دربار میں پہنچے ہیں، ایک ظالم نے جناب سکینہ کو کنیزی میں طلب کر لیا، حسین کی بیٹی کو کنیزی میں طلب کرنے لگا۔ یزید نے کہا، یزید سے، یزید
یہ جو بچی کھڑی ہوئی ہے میں اس کو کنیزی میں لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جاؤ لے لو۔ جب وہ آگے بڑھا تو جناب زینب سامنے کھڑی ہو گئی۔ فاطمہ کی پوتی ہے، رسول کی نواسی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے اندر قدرت نہیں ہے کہ سکینہ کو ہاتھ لگا دے جب تک زینب زندہ ہے؟ جیسے یہ جملہ جناب زینب نے کہا، یزید نے کہا کہ میرے دربار میں، میری حکومت میں میرے سامنے یہ جملہ کہتی ہیں، میں لے کر رہوں گا، اگر ہو سکے تو آپ کو قتل بھی کر دوں گا، لیکن بچی کو اس کے حوالے کر کے رہوں گا۔ جیسے ہی جناب زینب نے کہا کہ جب تک زینب زندہ ہے یہ ہونے نہیں دے گی، زینب کو پہلے شہید کر دے، اس کے بعد جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ جناب زینب کھڑی ہو گئیں۔ جیسے ہی جناب زینب کے سامنے ظالم تلوار لے کر قریب آیا، فضہ جناب زینب کے سامنے آ گئیں۔ فضہ کے ہوتے ہوئے زینب پر ہاتھ، یہ زینب کو گوارا نہیں ہے۔ اگر پہلے قتل کرنا چاہتا ہے تو فضہ کو قتل کر دے تاکہ میں فاطمہ کے سامنے جواب دے سکوں، بی بی جب تک میں زندہ تھی میں نے یہ ظلم نہیں دیکھا۔ اب فضہ سامنے کھڑی ہو گئی، ظالم فضہ پر حملہ کرنے کے لیے تلوار اٹھانا چاہ رہا تھا۔ جناب فضہ نے ایک نگاہ دربار پر ڈالی، کچھ افریقہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب فضہ نے ان افریقہ کے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، تمہاری غیرتیں کہاں چلی گئی؟ تمہارے ملک کی ایک عورت پر حملہ ہو رہا ہے، تم بیٹھ کر دیکھ رہے ہو۔ جو غافل تھے خواب سے اٹھ گئے کہ ہاں بھائی ہمارے ملک کی عورت ہے، ہمارے ملک کی خاتون ہے۔ سارے دربار کے افریقہ کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ یزید اگر اس معظمہ پر ایک ہاتھ بھی اٹھ گیا خون کی ندیاں بہا دیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، ہم ملک جا کر کیا جواب دیں؟ تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہاری ملک کی عورت پر ہاتھ اٹھ رہا تھا، تم نے دفاع نہیں کیا۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، یزید نے اشارہ کیا اس ظالم کو پیچھے آ جائے۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا، زینب نے اپنا رخ نجف کی طرف کر لیا۔ بابا تمہاری بیٹیوں کی مظلومیت دیکھو، کنیزوں پر رحم کرنے والے ہیں بابا، لیکن زیدانیوں پر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں میرا مظلوم سجاد امام ان سارے منظروں کو دیکھ کر امام کے دل پر کیا مصیبت گزری ہے۔ یہی وجہ تھی جب بھی مدینے میں امام کا دل بھر آتا تو امام ایک جملہ کہتے، الشام الشام الشام۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔